الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا اغتسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے آسیب زدہ شخص کی علامات بیان کی گئی اور آسیب زدہ جگہ کی علامات بیان کی گئی. یعنی جس آدمی پر جن ہو جائے اس کی کیا پہچان ہے اور جس جگہ پر جن ہو جائے اس کی کیا پہچان ہے، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی. اور درس کے اختتام میں بچوں کے حوالے سے کچھ انتہائی ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. تربیت اولاد کا جب موضوع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں اس کو اور زیادہ کھول کر میں بیان کروں گا کہ اس زمانے میں والدین بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی حفاظت کے سلسلے میں کہاں کہاں کوتاہیاں کرتے ہیں. آپ دعا کریں، درس حدیث میں اس پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. جس جگہ یا جس شخص پر جن ہو جائے اس کے علاج کے سلسلے میں نے بات کو شروع کیا تھا اور وقت ختم ہو گیا. دیکھیے، روحانی امراض جتنے بھی ہیں ان کے علاج کے 3 طریقے ہیں. چاہے جادو ہو، چاہے جن کا لگ جانا ہو، چاہے نظر بد ہو، یا چاہے ہپنوٹزم ہو، مسمرزم ہو، ایک ہی چیز ہے. ان کے علاج کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے شریعہ پیتھی، جیسے جسمانی علاج میں الگ الگ پیتھی ہوتی ہے نا، ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی اور آیورویدک. ایسے ہی میں نے اس کو 3 خانوں میں تقسیم کیا. ایک ہے شریعہ پیتھی اور ایک ہے کفریہ پیتھی. کون سی پیتھی؟ کفریہ پیتھی. اور ایک ہے ڈھونگیا پیتھی. بازار میں یہی گرم ہے ابھی. ایک ہے شریعہ پیتھی، ایک ہے کفریہ پیتھی اور ایک ہے ڈھونگیا پیتھی. بازار میں اس وقت جتنا مال بک رہا ہے اس حوالے سے وہ سارا کا سارا ڈھونگی پیتھی ہے. ایک آدھ کوئی ہو ہمت والا اور انسانیت کی خدمت کرنے والا تو ہو، مجھے تو آج تک نہیں ملا. کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے، اللہ کرے کہ جو کچھ سنا ہے وہ سچ نکلے. کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو دور سے دیکھو تو وہ بڑا اچھا نظر آتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں کھڑا ہوا تھا، تو بڑی دور کھڑا ہوا تھا، تو اس کو دور سے ایک گدھا بادشاہ نظر آیا. وہ سوچا یہ بادشاہ سلامت یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہیں، تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا، جا کر دیکھا تو وہ گدھا تھا. تو کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہوں کہ وہ سچا پکا علاج کرتے ہیں اس سلسلے میں. باقی جتنوں کے بارے میں سنا تھا، جب ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ بھی وہی ہیں، لٹیرے ہیں، بس پیسہ لوٹ رہے ہیں. اچھے علماء کو اس میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پڑوس کے ایک عالم تھے، گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا، ہمارے اکابرین میں سے تھے. انہوں نے اپنے فیس بک پر اس سلسلے میں ایک گزارش ڈالی تھی کہ اچھے علماء کو اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. میرے بارے میں آپ یہ خیال دل سے نکال لیں کہ میں اس میدان میں اتروں گا. میں اس میدان میں، میرے پاس وقت نہیں. شریعہ پیتھی کے بارے میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ کسی آدمی پر جنات لگ جائے تو شریعت میں اس کا علاج کس طرح کیا جائے. پہلا علاج یہ ہے کہ ایسے مریض کے کان میں اذان دی جائے. اس لیے کہ جناتوں کا جو سردار ہے، جو خود جادوگر ہے، غیلان جس کا نام میں نے بتایا تھا، وہ اذان سے بڑا ڈرتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پادتے ہوئے بھاگتا ہے.
لہو دراتن، بڑی اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اس لیے کسی کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ اس پر جن ہے تو اس کے کان میں زیادہ سے زیادہ اذان دو. علماء نے یہاں ایک وضاحت لکھی ہے کہ ضروری ہے کہ کان میں اذان دی جائے، اس کے سامنے نہیں. اس کے سامنے دیں گے تو وہ سیریس نہیں لے گا، اور جب اس کے کان میں پڑیں گے تو وہ بے انتہا قابو سے باہر ہو جائے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے کان میں پائی یا ایسی کوئی چیز ٹھونس دی جائے اور دور کھڑے ہو کر ایک آدمی زور زور سے اذان دے تاکہ اذان کا اثر ڈائریکٹ اس کے کان میں پڑے. یہ طریقہ ہے. دوسرا علاج تاب مقدار میں. تاب مطلب 1 3 5 7 9 11 14 17 اس طرح سے تاب کوانٹٹی میں. تاب کوانٹٹی میں یہ وظیفے پڑھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی میں انشاءاللہ پورا فہرست بنا کر وہ گروپ میں ڈال دوں گا. آپ یہ صرف سن لیں یہاں سے، اور اگر آپ کو کسی کو جلدی ہو تو اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ڈالی جاتی ہے، آپ وہ سن لیا کریں، لکھ لیا کریں. نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ اخلاص، نمبر 4 سورہ فلق، نمبر 5 سورہ ناس، نمبر 6 سورہ بقرہ کی مکمل یا آخر کی 2 آیتیں، نمبر 7 اعوذ باللہ منک. یہ جملہ اس کے سامنے بار بار کہا جائے، اور جب کہا جائے تو ہم جب کسی کو دھتکارتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ چل نکل بھگ بھگ، ایسا کرتے ہیں نا، اس طرح کیا جائے. یہ نہ کہا جائے اعوذ باللہ منک اعوذ باللہ منک، یہ تو خوشامد ہو جائے گی، اور ہم شیطان کی خوشامد نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھگا رہے ہیں. تو ذرا دبنگ انداز میں چیخ چلا کر اس کے سامنے کہیں اعوذ باللہ منک اعوذ باللہ منک. اور 8ویں چیز ہے اعوذ باللہ منک کہنے کے ساتھ ساتھ العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کو لایا گیا، ان پر جنات ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے تھے. آپ نے اس صحابی کے سامنے کھڑے ہو کر اعوذ باللہ منک اعوذ باللہ منک العنک بلعنت اللہ کہا. وہ جن فوراً بھاگ گیا. تو یہ بھی ایک ترتیب ہے. نمبر 9 درود ابراہیمی. درود ابراہیمی بولے تو نماز والا درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نمبر 10 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک. نمبر 11 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102. نمبر 12 سورہ بقرہ کی 163 سے 164 یہ آیتیں. نمبر 13 سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 122 تک. نمبر 14 سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82. نمبر 15 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 73 یعنی 73. نمبر 16 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 118 تک. نمبر 17 سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک. نمبر 18 سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک. نمبر 19 سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 36 تک. نمبر 20 سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک. نمبر 21 سورہ جن کی آیت نمبر 1 سے 9 تک. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 یعنی 82. اور نمبر 23 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. یہ تمام چیزیں آپ اس مریض کے سامنے بار بار پڑھیں طاق مقدار میں، تو انشاءاللہ اس کے بدن پر جو جن حاوی ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بدن پر جن لگا ہے، جس آدمی پر جن سوار ہوا ہے، اس کو ڈانٹا جائے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا، اس کو علاج بالزجر والتوبیخ کہا جاتا ہے، یعنی چیخ کر، چلا کر، ڈانٹ کر، دھمکا کر اس کو بھگایا جائے. نمبر 4 چوتھا علاج، بارش کے پانی سے ایسے مریض کو نہلایا جائے. بارش کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا. اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ بارش کے پانی میں شفا ہے. ہر بارش نہیں، ابھی ہمارے طرف ناگپور سے لے کر بلڈانا تک اتنی بارشیں ہیں کہ سارے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ بیچاروں کے حال پر رحم کرے. تو ایسی بارش نہیں، جو موسمی بارش ہوتی ہے نا، جون والی، جون سے لے کر اگست تک جو بارش ہوتی ہے نا، وہ بارش کے پانی سے نہلایا جائے.
اور اس بارش کے پانی میں نہانا مستحب ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر ہٹا دی۔ اس لیے میں بامبے والے سے کہتا ہوں کہ جب بارش شروع ہو تو ایک آدھ راؤنڈ لونا والا کا کر لیا کرو، وہاں اچھا موسم رہتا ہے، خوب نہا وہا لیا کرو، پردے کا احتیاط کرتے ہوئے خواتین، وہ مستحب عمل ہے اور طبی اعتبار سے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جن لوگوں کی اسکن میں تکلیف ہے ان کو بارش کے پانی سے بہت راحت ملتی ہے، تو بارش کے پانی سے نہانا اور جنات زدہ شخص کو نہلانا مفید ہے۔ نمبر 5، سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور بڑے عالم ہیں، یہ تو بہت پرانے عالم ہیں، امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں حضرات نے ایک تجربہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس آدمی پر جن ہو جائے تو اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے کہ 7 بیری کے پتے، بیری کے پتے مطلب بیر کے درخت کے جو پتے ہیں، 7 بیری کے پتے لائے جائیں، ان کو پیسا جائے اور اس پیسے ہوئے کو اتنے پانی میں ڈال دیں کہ اس پانی سے ایک آدمی غسل کر سکے، نہا سکے، 1 بکیٹ 2 بکیٹ جتنا وہ نہا سکتا ہے، اور وہ بیری کے پتے پیس کر اس پانی میں ڈال دیے جائیں۔ اس کے بعد درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک 3 آیتیں، اور نمبر 4 چاروں قل بولے تو قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 4 قل ملا کر اس پانی پر دم کیا جائے جس میں بیری کے پتے چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس پانی کے 3 گھونٹ اس مریض کو پلائے جائیں، یعنی جس پر جن ہوا ہے، پھر اس پانی سے اس مریض کو نہلا دیا جائے، انشاءاللہ جن جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ہو گیا؟ جس جگہ پر جنات ہو جائے اس کے خالی کرنے کے کیا طریقے ہیں، میں نے کچھ بتایا بھی تھا شاید گزشتہ ہفتے۔ نمبر 1، جس جگہ جنات ہو جائیں اس جگہ 3 دن تک مکمل سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ کتنے دن تک؟ بلند آواز سے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر کمرے میں پڑھی جائے۔ اگر پورے مکان کا ایک ہی کمرہ ہے تو ایک ہی جگہ پڑھ دیں، لیکن اگر الگ الگ کمرے ہیں تو ہر کمرے میں سورہ بقرہ پڑھیں اور خود پڑھیں، کرائے کے مولوی نہ لائیں۔ بھئی آپ کو بیماری ہوئی ہے تو دوا آپ کو ہی کھانا ہے، ہم لوگ دوا کھانے کے لیے کرائے کا بندہ رکھتے ہیں، یہ عجیب مزاج چل پڑا ہے۔ اور ابھی یہاں اپنے مہاراشٹر میں تو کم ہے، آپ ساؤتھ کے علاقے میں چلے جاؤ، حیدرآباد وہ پورا جو پٹا ہے ساؤتھ کا، وہاں چلے جاؤ، وہاں ثواب ٹرانسفر کرنے کا سسٹم ہے۔ مولانا کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں 2000 لو، ہمارے چچا دادا پھوپا ان کا انتقال ہو گیا، سب کو 1 قرآن کا ثواب بھیج دو۔ کوئی طریقہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ثواب بیچنے کی وجہ سے جس آدمی نے ثواب کمایا تھا اس کا ثواب ہی ختم ہو گیا، اب وہ کیا بھیجے گا؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے 50 قرآن پڑھے تھے، یہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے میرے فلاں رشتہ دار کو اس کا ثواب پہنچا دو اور میں آپ کو 5000 روپے دیتا ہوں۔ میں نے 5000 جیسے ہی لیے نا تو اس نفل عمل کا ثواب ڈیلیٹ ہو گیا فائل سے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب جب میری فائل ڈیلیٹ ہو گئی تو میں اس کے مردوں کو کیا بھیجوں گا؟ عجیب ہے۔ تو سورہ بقرہ خود پڑھیں اور ہر کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں۔ نمبر 2، اذان دیں کثرت سے مکان میں۔ اذان خیر و برکت کی چیز ہے، اذان خیر کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور برائی کو بھگاتا ہے۔ دیکھو نا، جب بھی اذان نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اذان کا سہارا، ہر خیر کے کام کو کرنے سے پہلے اذان کا سہارا ضرور لیں، اللہ بڑی خیر ڈالیں گے۔ اذان دیا کریں۔ نمبر 3، ایسی جگہ رہائش رکھنے والے لوگ جہاں جنات ہیں وہ مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ مسنون اذکار مطلب ہر چیز کی دعا پڑھیں، استنجا خانے سے جانے کی، نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، سونے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ہر دعا کا اہتمام کریں، جتنی دعائیں ہیں سب کا اہتمام کریں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ پر شیاطین اور جنات نے حملہ کر دیا تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔
کیونکہ آپ کی ابھی جنگ چل رہی ہے، آپ کو اس گھر پر قبضہ کرنا ہے اور ان کو وہاں سے نکالنا ہے، وہ جنگ میں آپ کا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، ابن سنی ایک بڑے عالم ہے، ان کی کتاب ہے، امام نسائی کے شاید وہ شاگرد ہیں، ان نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی مکان سے جنات کو نکالنا ہو، شیاطین کو نکالنا ہو، تو اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسنون اذکار کو لازم کر لیں، ورنہ نقصان ہوگا۔ نمبر 4، علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو گھر خالی کر دیا جائے، شرافت اسی میں، ورنہ وہ بچوں کو چھوڑے گا نہیں۔ اور ایک اور بات اس کی ضمن میں تجرباتی طور پر نقل کر رہا ہوں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے جو میں آگے بول رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں دھن والا جن ہو، مال والا جنات ہو، ایسا یقین ہو جائے کہ اس گھر میں دفینہ ہے، بڑا خزانہ ہے، اور اس خزانے پر کا بیٹھا ہوا جن شیطان آپ کو ستا رہا ہے، تو وہ گھر بھی چھوڑ دیا جائے۔ وہ جنات کیا کرتا ہے کہ اس مال کی نگرانی سے پریشان آ جاتا ہے، تو مال آپ کو لا کے دے دیتا ہے۔ جب آپ لے لیتے ہیں تو مال لینے کے نتیجے میں وہ آپ کی جان لے لیتا ہے، یا گھر کے 2-3 ممبروں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایسے بہت واقعات ہیں، 20 واقعات ہیں۔ زمین سے مال نکالنے والے محفوظ نہیں رہے، مر گئے سارے کے سارے، وہ قیمت وصول کرتا ہے جان۔ نمبر 5، یہ بڑا اہم کام ہے، سنتیں اور نفلیں گھر پر پڑھیں، سنتیں اور نفلیں۔ اس کی میں ویسے بھی بہت تاکید کرتا ہوں، آج خاص طور سے کہہ رہا ہوں، کتنی حدیثیں ہیں۔ سنتیں اور نفلیں گھر پر پڑھیں۔ یہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بڑا عجیب رواج ہے کہ مسجدوں میں آ کر سنتیں پڑھتے ہیں، یہ افضلیت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، 3 میں نقل کر دیتا ہوں نمونے کے طور پر، اور یاد آ گئی تو اور بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سوائے فرض کے ہر نماز گھر پر پڑھنا افضل ہے، ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث یہ بخاری میں ہے، دوسری حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، گھروں میں نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا فرمایا؟ گھروں میں نمازیں پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہاں نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ سنت اور نفلیں۔ مسجدیں بنی ہیں صرف فرائض با جماعت ادا کرنے کے لیے، جیسے ہی فرض نماز ہوئی ویسے ہی پھلانگ مار کے نکل جاؤ۔ عجیب جی حالت ہے، وہ ایک ادارے دینیات ہے، وہاں ایک آدمی تھا، میں وہاں برسوں پہلے تراویح کے لیے آتا تھا، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا وہ آدمی اجلت سے اٹھ کے وہاں دروازے کے پاس نیت باندھ لیتا تھا۔ اب میری عادت ہے، میں مسجد میں سنت نہیں پڑھتا، اتنے بڑے مجمع میں جتنے لوگ یہ مسجد میں مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے شاید مجھے کبھی یہاں سنت پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ میرا اس پر اتنا سختی سے عمل ہے کہ اگر مجھے یہاں سے مسجد سے کہیں جانا ہے، جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے، کسی نے دعوت دی ہے مجھے بھیونڈی چلنا ہے مولانا مغرب کے بعد آپ چلیں، تو میں یہاں نہیں پڑھتا، وہ دارالفتہ میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہوں۔ 20 ساتھی جانتے ہیں میرا اس پر بڑی سختی سے عمل ہے، اور عمل اس لیے ہے، ایک تو حدیث ہے میرے سامنے، اس کی برکات ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں جو رواج چل پڑا ہے نا مسجدوں میں سنتیں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، انگریزوں کے زمانے میں روافض نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا کہ سنتیں کوئی چیز نہیں ہے، صرف فرض ہے۔ یہ ہندوستان میں بڑا فتنہ ہے، لکھنؤ سے اٹھا تھا اور پورے ہندوستان میں مسجدوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں ایسے آلے نہیں تھے موبائل وغیرہ کے فوراً لوگ تحقیق کر لیں، ابھی تو ایسا ہے کوئی بھی مولانا کو یوٹیوب پر سن لے فوراً دلائل سامنے آ جاتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایک فتنہ کھڑا ہوتا تھا، اس کو رد کرنے کے لیے علماء کو کئی دنوں کے سفر کرنے پڑتے تھے، اب تو بڑی آسانی ہو گئی، ایک کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو کلپ بنا لو، بڑے سے بڑے فتنے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو روافض نے لکھنؤ میں فتنہ کھڑا کیا کہ سنتوں کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت تھانوی نے فتویٰ دیا کہ روافض کی تردید کے واسطے اور ان کے فتنے کے کاٹ کے واسطے مسجدوں میں ضد پر سنت پڑھو، اور اس زمانے میں یہ چیز اتنی زور پکڑ گئی کہ لوگوں نے مسجدوں میں سنتیں، نفلیں اور تہجدیں بھی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ وہ اس زمانے کے اعتبار سے صحیح تھا۔ اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اب کوئی آدمی چاہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں اور نفلیں گھر پر پڑھیں۔
ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اتنا جھگڑتا ہوں، باہر آتا ہوں پریشان ہو جاؤں تو میں کتنا جھگڑ کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی سنتیں گھر پر پڑھو۔ کیا فرمایا؟ یہاں لوگ آ کے مسجد میں فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، فضول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، لیکن ثواب کی کمی ہے اور خلاف افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن یعنی سیدنا بلال جیسے ہی اذان ختم کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے۔ فجر کی سنتوں کی سنتیں ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے کسی کوئی چیز سنت ہے، پھر اس سنت کی سنت کیا ہے؟ فجر کی سنتوں کی 3 سنتیں ہیں، آپ کو بتا دوں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ فجر کی سنت اول وقت میں پڑھی جائے، جیسے ہی مؤذن نے اذان دیا فوراً کھڑے ہو جائے، ایک سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑھی جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں اتنی ہلکی پڑھتے کہ مجھے لگتا آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے بس۔ ابھی بعض لوگ فجر کی سنتوں کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ ان کو فجر کی فرض میں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے کہ یار ابھی تو اتنی لمبی کھڑے ہو کے پڑھاؤں، ابھی امام صاحب اور 4-5 رکوع پڑھ رہے ہیں۔ شریعت بڑی پیاری ہے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد گھر میں اگر پڑھا ہو تو لیٹا جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جیسے ہی اذان مؤذن دیتا، اللہ کے نبی 2 رکعت ہلکی پڑھتے اور اس کے بعد سیدھی کروٹ پر لیٹ جاتے۔ پھر حضرت بلال آپ کی خدمت میں آتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ سارے نمازی جمع ہو گئے، آپ تشریف لے جائیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ عجیب رواج چل پڑا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والے کو برا بھلا بولنا یہ تو عجیب جہالت ہے، حماقت ہے یا بدماشی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی آدمی پر تنقید کرنا اس کی شرعی غلطی کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے اپنی بدماشی کی وجہ سے برا بھلا بولنا۔ بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو سنتیں اور نفلیں کہاں پڑھو؟ گھر پر پڑھو۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں اللہ ایک ہفتہ نہیں کہا جاتا، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اور یاد رکھو خواتین اگر جوائنٹ فیملی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مرد ہے ایک عورت ہے تو وہ عورت بیچاری مہینے میں 1 مرتبہ اس کے لیے نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے خاص ایام میں، ٹھیک ہے؟ تو اب گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے، بس وہ عورت گھوم رہی پھر رہی ہے ناپاک، آپ بھی جا رہے ہیں بس بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کوئی تذکیر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، بس چل رہا ہے گھر میں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھئی ایسی کرسی چنا کریں کہ آپ کا وزن سنبھال سکے۔ ہاں وہ بک ہے، مجھے پہلے سے ہی خطرہ لگ رہا تھا، پہلے جناتوں کا بیان چل رہا ہے، لوگ سمجھیں گے کرسی کو جنات نے اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ کرسی نظر بھی نہیں آ رہی، آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی بڑی کرسی پسند کریں نا۔ دیکھو ٹوٹ گئی کرسی، ماشاء اللہ۔ تو فجر کی سنتیں گھر پر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اگلی بات۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سنتیں ادا کرو، نفلیں ادا کرو، اس لیے کہ آدمی کی سب سے بہتر نماز نفل نمازوں میں وہ ہے جو وہ گھر پر ادا کرتا ہے۔ اس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نفلیں اور سنتیں آپ گھر پر ادا کریں۔ اچھا کتنا بڑا حرج ہے، مسجد میں کوئی بیان کرنا ہے، کوئی کلاس، اب یہ مسجد 4 مالہ ہے، گاؤں میں اتنی پرابلم ہوتی ہے، وہ بیچارے مولانا صاحب مکتب پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، 20 لوگ الگ الگ جگہوں پر سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ بچے بھی منہ دیکھ رہے ہیں، وہ مولانا منہ دیکھ رہے ہیں، آدھا پون گھنٹہ ایسے ہی پاس ہوتا ہے، مسجد کی بجلی الگ جلتی ہے۔ اب 1:30 بجے امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 1:35 کو ظہر کی، ٹھیک ہے؟ حضرت کی نماز 45 کو میرے خیال سے یا 50 کو ختم ہو جاتی ہے، 1:15 بجے تک مسجد بھری رہتی ہے، بجلی چل رہی ہے۔ نمازیں پڑھو فرض اور نکلو گھروں پر جاؤ نا سنتیں پڑھنے کے لیے، اپنے دفتروں میں پڑھو، وہاں خیر اور برکت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو گھروں پر اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہو گئی شریعہ پیتھی، یعنی شریعت کی طریقے سے جناتوں کو بھگانے کا کیا طریقہ۔ ایک ہے کفریہ پیتھی۔ دیکھیے یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ
خود اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھر میں جن سے اور جنات اور شیاطین سے لگے ہوئے لوگ، پریشان لوگ مندروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ جو میں 6 ہفتے سے رگڑ رہا ہوں اس کو آپ لائٹ نہ لیں، مذاق نہ سمجھیں. جو لوگ تکلیف میں ہیں اس کو اس کا اندازہ ہے. مجھ سے ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا آپ کہتے ہیں مندروں میں مت جاؤ علاج کے لیے، اب ہمارے گھر میں ایسے پریشان ہیں تو ہم تو مجبوراً جا رہے ہیں نا. اور ان کی بات اپنے جاہلانہ دلیل کے اعتبار سے صحیح بھی ہے کہ وہ پریشان اتنے ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے مندر میں جانے پر، کیا کریں. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ یہ قرآن میں بھی الگ الگ مقامات پر ہے، کہ شیطان نے قسم اٹھائی ہے ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے ہٹانے کی. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی، اے اللہ میں ان ایمان والوں کو توحید سے ہٹا کر شرک کے راستے پر ڈالوں گا. اور شیطان نے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد یہ خود طے کیا ہے اور اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کو مندر میں لے جاتے ہیں، وہاں پنڈت صاحب ان کو کچھ دیتے ہیں تو ان کو آرام ملتا ہے. یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ جن زدہ اور سحر زدہ آدمی جب مندر میں جاتا ہے تو جو جن یا جو شیطان اس کو پریشان کر رہا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب یہ آ گیا میرے کام کی جگہ پر، میں اس سے اب شرک کروا رہا ہوں. اور وہ خوش ہو کر تھوڑی مدت کے لیے اس آدمی کو پریشان کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کیا سمجھتا ہے اور اس کا کیا عقیدہ بن جاتا ہے کہ میں مندر میں آیا، پنڈت صاحب نے مجھے یہ چیز دی تو مجھے اچھا لگا. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ مندر سے اور پنڈت سے کوئی آدمی اچھا نہیں ہوتا. وہ شیطان یا وہ جن تھوڑی مدت کے لیے اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور ایسا وہ اپنے مقصد کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے کے نتیجے میں کرتا ہے. وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو، تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دیتا ہے. چنانچہ ایسے کتنے لوگ ہیں. ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے کیا ہے بدن پر، ان کا بچہ بھی کافی عمر دراز جن ہے، اور میں جب چرچ میں جا کر وہ مورتی پر وائن چڑھاتا ہوں، شراب دیتا ہوں، چڑھاوا دیتا ہوں تو میرے بچے کو آرام ملتا ہے. اب دیکھو کتنا کفری عقیدہ ہو رہا ہے. ایسے آدمی کا ایمان بچا؟ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں صلیب کے سامنے، اب وہاں وائن چڑھانا ایک طرح کی عبادت ہے. اب وہ صاف کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کو شراب دیتا ہوں تو میرا بچہ اچھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک میں شفا ہے، نعوذ باللہ. یہی تو ہوا. میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ 15-20 دن کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، پھر میں جاتا ہوں. اب دیکھو یہ چکر کاٹ رہا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. شیطان کی اصل محنت ہی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو ایمان سے پھرا کر کفر کی عبادت پر لگا دے، چاہے اس کو جو طریقہ اختیار کرنا پڑے. تو اچھا یہ مندروں میں ہوتا کیا ہے کہ وہ یا تو پنڈت صاحب کچھ شرکیہ وظیفہ، کچھ شرکیہ منتر پڑھ کر اس آدمی پر دم کرتے ہیں. وہ شیطان خوش ہو کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پنڈت مندر کا پرساد اس آدمی کو دیتا ہے. وہ لال کلر کا دھاگا جو مورتی پر بنا ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ میں باندھ دیا، وہی اس کے گلے میں باندھ دیا. استغفر اللہ، کیا نجاست ساتھ میں لے کر پھر. یہ علاج نہیں ہے، یہ نشہ ہے. کیا ہے؟ نشہ ہے. کسی بیمار آدمی کو نیند کی گولی دے دینے کی وجہ سے وہ آدمی اگر سو جائے تو دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آدمی اچھا ہو گیا. یہی کہے گا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش کیا گیا. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جتنے ایمان والے مندروں کے اور خرافات کی جگہوں کے چکر کاٹ رہے ہیں وہ دھوکے میں ہیں. وہ نکلے اس دھوکے سے. علاج نہیں ہو رہا، سب دھوکا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس پر نشہ سوار ہے اور وہ جن، وہ شیطان اس کو چھوڑ کر گیا ہوا ہے. وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں اچھا ہو گیا، اور غیر اللہ سے ہونے کا عقیدہ بن رہا ہے. بعض مندروں میں جو نچلی ذاتوں کی مندریں ہیں وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پنڈت ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس مورتی پر بکرا لا کر کاٹو. وہ حرام طریقے سے بکرے کو کاٹتے ہیں. یہ سب شرک ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. جو چیز غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے، ذبح کرنے والا بھی مشرک ہو جائے گا.
میرے عزیزوں، جتنے وظائف اور جتنی آیتیں میں نے آپ کو بتائی اس کو سہارے میں لاؤ انشاءاللہ۔ ان سب چیزوں کی PDF بنا کر میں گروپ میں ڈال دوں گا، آپ سب کے لیے نفع ہوگا۔ جس جگہ جنات ہوا ہے، جس جگہ جنات ہوا ہے اس جگہ کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، لیٹر ہے، جو اللہ کے نبی نے جناتوں کو بھیجا تھا۔ یہ علاج مولانا مکی نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ ایک مدرسے والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت، وہ ہمارا مدرسہ جس جگہ بنا ہوا ہے وہ جگہ بہت سارے جنات ہیں، رات دن بچے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ جنات جا نہیں رہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا وہ جنات علماء ہیں، وہ جو جن ہیں نا وہ جنات علماء ہیں اور وہ مان نہیں رہے، اور ان پر قرآن کی تاثیر اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب دونوں ایک جیسی طاقتیں ٹکرائے گی تو کسی کا کسی پر اثر نہیں ہو رہا۔ مولانا مکی فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں اس مدرسے والوں سے کہنے لگا کہ بھئی آپ اپنے مدرسے میں جائیں، صحیح بخاری کھولیں اور اللہ کے نبی کا وہ خط نکالیں جو آپ نے جناتوں کو لکھا تھا، اور وہ خط چھاپ کر مدرسے کی دیواروں پر لٹکا دیں، جنات پڑھیں گے خود ہی بھاگ جائے گی۔ اس کا PDF بن گیا، میں انشاءاللہ فوراً جمعے کے بعد ہی اس کو گروپ میں ڈال دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس خط کو مریض کے یہاں ایسا باندھ دیا جائے سینے پر، اس کو آپ پرنٹ نکال لینا، پورا وہ خط ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو لکھا تھا، وہ خط یہاں 2 ہول کر دیے جائیں اور اس کو یہاں باندھ دیا جائے۔ اگر گھر میں جنات ہے تو گھر پر اس کو لٹکا دیا جائے، انشاءاللہ جن وہ خط پڑھ کر بھاگ جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، چونکہ وہ لیٹر اور وہ خط خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے 100% امید ہے۔ اور مولانا مکی فرماتے ہیں کہ وہ جن خالی ہوئے میرے سامنے یہ ہوا۔ بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اب چلیے ڈھونگیا پیتھی۔ ڈھونگیا پیتھی کیا ہے معلوم ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ دیکھو 6-7 ہفتوں سے ہماری یہ بات چل رہی ہے، میں نے اس میں کئی تعویذ کا ذکر کیا، کہیں بولا کہ تعویذ لکھو، کالے تعویذ گلے میں پہنو۔ جتنا کچھ میں نے بیان کیا یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ نچوڑ ہے مطلب قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہے، صحیح علماء نے، سلف صالحین نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہی ہے۔ اب یہ ڈھونگیا پیتھی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک قصہ ہے، ایک آدمی اپنے سسرال جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا؟ سسرال کا لفظ سنتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی سسرال جا رہا تھا تو بڑی قیمتی چپل پہن کر جا رہا تھا، مہنگی چپل تھی۔ تو اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، چلتے چلتے نا اس کی چپل کا ایک بند ٹوٹ گیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ چپل بڑی قیمتی ہے۔ وہ آدمی تھا بڑا کنجوس، ایسا تو ہے نہیں آفاق بھائی کے جیسا کہ چپل ٹوٹ گئی تو چلو پھینک دو، نہیں لے لیں گے۔ یہ تو بڑے سخی آدمی ہے، وہ کنجوس تھا۔ اس نے کیا کیا کہ بڑا چالاک تھا، کنجوس بڑے چالاک ہوتے ہیں، اس نے اس چپل کو ایک درخت پر لٹکا دیا۔ وہ درخت کا فوٹو بھی میرے پاس ہے، میں جمعے کے بعد گروپ میں ڈالوں گا، آپ دیکھنا، وہ فوٹو ہے۔ چپل کے نیچے اس نے لکھا کہ جو آدمی اس درخت پر اپنی چپل لٹکاتا ہے اس کی منت پوری ہوتی ہے۔ درخت پر ٹوٹی ہوئی چپل، اس کو کیا تھا کہ میں جب سسرال سے واپس آؤں گا تو یہ چپل ساتھ میں لے لوں گا، لیکن اس کو گھبراہٹ یہ تھی کہ کوئی چرا نہ لے، تو اس نے کیا کیا، وہاں چپل لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا کہ جو آدمی اس درخت پر اپنی چپل لٹکاتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتے ہیں۔ یہ لکھ کر وہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا نا تو اس نے دیکھا کہ درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جہاں چپل نہ لٹک رہی ہو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ لوگوں کی مراد پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، میری تو ہو گئی کہ مجھے ایک سے زیادہ چپلیں مل گئی۔ ایک فوٹو آپ میں سے کسی نے مجھے بھیجا کہ ایک میٹر کے پاس، یہ جو بجلی کا میٹر ہوتا ہے اس کے پاس ایک تعویذ لٹک رہا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تعویذ میٹر کا بل کم کرنے کے واسطے لٹکایا گیا ہے۔ سبحان اللہ! اگر یہ جھوٹ ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر سچ ہے تو میں حیران ہوں کہ کس درجے کی اور یہ حرکتیں
ہائی لیول کے گریجویٹ لوگ کر رہے ہیں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ تو عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں یا عقیدہ کمزور ہے, اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کمزور ہے. اور اس میں کوئی بلڈر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں. میری تو بلڈر لوگوں کو رائے ہے کہ بلڈر ہی چھوڑ کر, بامبے میں سب سے زیادہ پیسہ بلڈر ہی لائن میں نے ایسا سنا ہے. میری بلڈر لوگوں کو رائے ہے کہ بلڈر ہی چھوڑ کر نہ آپ سب کے سب تعویذ گنڈے والے باپو بن جاؤں. بہت پیسہ ہے, قسم سے کہہ رہا ہوں. دیکھو جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں نا, اس کرسی سے زیادہ مقدس دنیا میں کوئی کرسی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی میراث ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہاں یہ ہمارا عادل خادم ہے دلاور, تو یہ دلاور ایک دفعہ چھٹی پر گیا, تو اس نے چھٹی پر جاتے ہوئے اپنی جگہ ایک خادم رکھ کر گیا, عبد القادر نام کا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا. بالکل اس کی جیسی اس کی صحت تھی. وہ یہاں خادم تھا, میرے پاس بھی آتا تھا, خیر سلام علیکم سلیک ہوتی تھی. اب اسٹاف کے لوگ ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. ابھی اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ گاؤں میں اتنا بڑا عامل بن گیا ہے کہ 20 گاڑیاں اس کے لیے لائن میں کھڑی رہتی ہیں. یہاں وہ خادم تھا. کہو سبحان اللہ. مسجد انصار نے ایسا پروموشن کیا کہ وہ باپو بن گیا. یہ سچا واقعہ ہے. آپ پوچھ لو, بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے مجھے اس کے اشتہار بتائے. اس پر لکھا ہوا ولی کامل پیر کامل عبد القادر صاحب. اتنے رقم تو یار مجھے نہیں ملے, کب سے گھس رہا ہوں میں. سب جاہلوں کا بازار ہے, اور ایسے جاہل سردار بنے ہوئے ہیں. اور ڈیجیٹل علاج, ایک صاحب سورت میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے وہ سورت ہائی وے پر ان کا مدرسہ ہے, وہ مدرسہ بھی علاج پانی پر چلتا ہے. کیا اللہ حفاظت کرے, بس سب جھوٹ پر. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ ان کے ہاتھ پر بہت سارے تعویذ گنڈے کرنے والوں نے توبہ کی, تو انہوں نے فرمایا, یعنی توبہ کرنے والوں نے, اللہ نے ان کو توفیق دی, انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ شیطان ہم سے بلواتا ہے. ایک آدمی جب بلڈر بنتا ہے نا, کم سے کم اس کو 500 کروڑ روپے چاہیے, اتنا انویسٹمنٹ کر کے وہ کچھ بلڈر بنتا ہے. لیکن تعویذ گنڈے والا کوئی انویسٹمنٹ نہیں. آدمی آیا, 5 کلو زعفران لا, 5 کلو زیتون کا تیل لا, اسکیچ پین لا, یہ لا وہ لا, یہ لا وہ لا. وہ بیچارہ چکر کا, کوئی ڈاکٹر اتنی میڈیسن نہیں منگاتا ہے جتنا تعویذ گنڈے والا سامان منگاتا ہے. سارا سامان ہڑپ کر لے گا اور بول لے گا وہ سب جنات نے کھا لیا, ادھر سے ہول سیل والے کو دے دے گا. ایسے 20 عامل پکڑے گئے. اور آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ کی عورتیں خالی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سب عورتیں انہی کی چکر کاٹ لی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, قرآن سے کوئی وابستگی نہیں ہے. لٹیروں کا بازار ہے اور الوؤں کی دنیا ہے. میرے عزیزو, اللہ پر ایمان لاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو. زندگی کے ایسے مزے ہوں گے نا کہ آپ کو تکلیف بھی ہوگی تو آپ کہو گے یا اللہ تو نے کیا قبول کیا. میں ابھی اچھا خاصا ہوں, مجھے کچھ ہوا نہیں. ایک کام کرتے ہیں آفاق بھائی, ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں, جمعے کے بعد ایک باپو کے پاس چلتے ہیں. میں ایسی ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے یہ ہو گیا. وہ باپو کیا کہے گا معلوم ہے, اس پر 50,000 جنات ہے. اب چلو میرے ساتھ, میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا رائے ہے, چلنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا؟ سب جھوٹ ہے. میری حکومت اگر آئے نا, سب سے پہلا اور سب سے سخت قانون میں یہ پاس کروں گا کہ کوئی بھی آدمی اگر تعویذ لکھتا ہوا پکڑا گیا, فوراً اس کو عمر قید یا پھانسی کا پھندا. اور جتنی دولت جمع کی. اچھا, میں ایک واقعہ سنا رہا تھا. ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے عامل صاحب ابھی 2 دن پہلے کورونا سے مر گئے. اور افسوس کی بات ہے, اتنا بڑا بنگلہ انہوں نے بنایا نا, اتنا بڑا بنگلہ بنایا نا ہائی وے پر, کہ جو ادھر سے گزرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کس منتری کا فارم ہاؤس ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کا ہے. بولے مولانا کا ہے. اور داخل نہیں ہو سکے, کورونا کے شک میں اٹھا کر لے کر گئے, پازیٹیو آیا, فوت ہو گئے. اس انداز میں کمائی ہوئی دولت میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. میں نے دیکھا لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, اور یہ عامل جھوٹے لمبے جبے اور کرتے پہن کر ان کو فریب میں لے کر لوٹتے ہیں. کتنی بڑی بدعا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. بس یہ مضمون اب پورا ہوا. اب آتے ہیں نظر بد پر. نظر بد بڑا اہم ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب 1,00,000 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے, تو 1,00,000 میں صرف ایک کو ہوتا ہے. یہ میں کہتا ہوں, آپ نے سنا ہے بار بار.
جب 1 لاکھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جنات ہوا ہے تو 1 لاکھ میں سے 10 لوگوں کو جنات ہوتا ہے، باقی سب کو وہم ہے. اور جب 1 لاکھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نظر ہے تو 1 لاکھ میں سے 90,000 کو نظر ہوتی ہے. یہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی 10 لوگ ایسے ہوں گے جو نظر بد سے بچے ہوں گے، باقی سب کو نظر ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. چونکہ حسد بہت عام ہے نا، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دوسرے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہو. ملک شام میں جو مسلمان مر رہے ہیں بھوک سے، فلسطین میں جو مسلمان مر رہے ہیں بمباری سے، ان پر رونا تو بڑا آسان ہے. ہندوستان میں آپ کا پڑوسی جو آم کھا رہا ہے نا ہاپوس، اس کو دیکھ کر خوش ہونا بہت بڑا مجاہدہ ہے. یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میرے عزیزو، لوگوں کی خوشحالی پر خوش رہنا سیکھو. کسی کی ترقی سے، کسی کی مقبولیت، کسی کی شہرت سے کیوں حسد کر دیں؟ اور آپ کے حسد کرنے سے، میرے حسد کرنے سے اس آدمی کا برا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کو ضد آ جاتی ہے اور اللہ کہتے ہیں تو اس کا برا چاہتا ہے، تو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے، میں اس کو آباد کروں گا اور تجھے برباد کروں گا. نظر کیا ہے؟ دیکھو، جیسے ریموٹ سے ایسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بند ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی نظر میں ایک شعاعیں، کرنیں، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ ریز ایسی ریز نکلتی ہے جس کی وجہ سے جس آدمی کو دیکھا گیا ہے وہ آدمی ہینگ ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں نظر کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو چیز نظر نہ آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. ہم میں سے آج تک کسی نے کورونا کا وائرس دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیسا ہوتا ہے؟ لیکن ساری دنیا گھبرا رہی ہے. ہم میں سے آج تک کسی نے بات کرتے ہوئے اپنی بات نکلتے ہوئے دیکھی ہے؟ میں یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر امریکہ میں کسی آدمی کو فون لگاؤں تو میری بات اس تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن بات ہو رہی ہے. ایسے ہی نظر کا معاملہ ہے. ہر آدمی کی نظر میں، آنکھوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. اور یاد رکھو، نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اللہ نے ہر نظر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جب کسی کو خاص ارادے سے دیکھتا ہے تو وہ تاثیر اس پر افیکٹڈ ہوتی ہے. محبت میں، حسد میں، عداوت میں، ہر حال میں نظر اثر انداز ہوتی ہے. نظر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اور اسلام نظر کو ایک بہت بڑی ریالٹی مانتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے نبی، قریب ہے کہ مشرکین آپ کو اپنی آنکھوں کے جادو سے ادھیڑ دیں. لَيُزْلِقُونَكَ، روح اور بدن کو الگ الگ کر دیں. نظر کا کتنا خطرناک اثر ہے. اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو مصر جا کر. کیا کہا معلوم ہے؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بچوں، جب تم مصر میں داخل ہونا نا تو وہاں ایک دروازے سے 11 کے 11 انٹر مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الگ الگ راستوں سے جانے کا، دروازوں سے جانے کا اس لیے حکم دیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بڑے خوبصورت تھے. صرف یوسف خوبصورت نہیں تھے، وہ تو انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. دوسرے بیٹے بھی بڑے خوبصورت تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ بیٹے جب ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر ان کو تکلیف نہ پہنچائے. انہوں نے فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے. اور آگے کیا جملہ کیا زبردست ہے اور کیا احتیاط کی طرف بلانے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ تقدیر سے بڑھ کر اگر کوئی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی نظر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.
یعنی تقدیر اور نظر ایک دوسرے میں بھڑے ہوئے ہیں، لیکن تقدیر زیادہ پاورفل ہے. اور اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز توڑ سکتی ہے تو نظر ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 5-10 ایسے ہوں گے جو نظر کے شر سے بچے ہوئے ہیں، باقی سب کو نظر کی تکلیف ہے. بے انتہا سستی آنا، کچھ نہ کرنے کو دل کرنا، جھگڑے کرنا، یہ سب نظر بد کا اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ کے گھر پہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور وہ بلبل کی طرح چہچہاتی تھی. اس دن اللہ کے نبی گئے تو دیکھا کہ وہ بچی کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور وہ بچی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جیسے کسی نے ٹیوب میں سے ہوا چھوڑ دی ہو. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیوں کچھ کہتی نہیں؟ ام سلمہ کہنے لگی اس بچی کو نظر کی اثر ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ڈھانک کرو، چھپا کر رکھا کرو، ورنہ یہ کسی دن ہلاک ہو جائے گی. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے. ہم میں سے ہر آدمی نظر سے پریشان ہے اور جتنے لوگوں کو کمر میں درد ہے یہ سارے کے سارے حاسدین کی نظر کے شکار ہیں. کمر کے درد والے خاص طور سے سن لیں، حاجی نفیس صاحب نہیں آیا. جتنے لوگوں کو چاہے عرق النساء ہو، چاہے ریڑھ کی ہڈی کا درد ہو، چاہے گھٹنوں کا درد ہو، یہ سارے کے سارے نظر کے شکار ہیں اور کوئی تکلیف نہیں. کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب کسی آدمی کو اس کا حاسد سامنے سے نہیں دیکھ سکتا نا تو پیچھے سے دیکھتا ہے. ایک آدھ دن ملے نا تو میں اس کو مار دوں، جل کر وہ دیکھتا ہے. تو اس کی حسد کی جو آگ ہے اس کی اسپرٹ آنکھوں سے نکل کر اس کی پیٹھ میں اثر کرتی ہے، وہ آدمی بیچارہ پیٹھ سے ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ ایسے حاسدوں کو اللہ نواز دے. یہ تو ہو گیا قرآن سے اور حدیث سے اس کا ثبوت. اب آئیے نظر کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ نظر کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ 70% ان لوگوں کو نظر ہوتی ہے جن کی چمڑی گوری ہے. گورے لوگ، آج یہ بیٹا ہے گورا، 70% ان کو حسد. آپ زیادہ گورے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. اور کون گورا ہے؟ 70% نظر انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو رنگ کے گورے ہیں نا، ان کو نظر بہت جلدی ہوتی ہے. ہاں، علماء کو بہت نظر ہوتی ہے، بڑے بڑے اہل علم جو ہیں ان کو نظر بہت ہوتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. آپ نے ان کے بارے میں سنا ہی ہوگا. وہ خواتین کی طرح نقاب اوڑھ کے نکلتے تھے باہر. ایک تو ان کے اندر خوبصورتی بہت زیادہ تھی، کشمیر کے تھے، اور دوسرے علمی ہیبت ایسی تھی کہ جو دیکھتا وہ برباد کر دیتا. دیکھو، ایک ہوتا ہے بدن کا خوبصورت ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی آدمی میں علمی ہیبت، علمی روب اور علمی حسن ہونا، کہ ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ جب وہ بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، زمانہ اس کو سنتا رہ جاتا ہے. علماء کو بہت نظر ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء. ایک کتاب باقاعدہ لکھی گئی ہے نوجوان علماء جو اس دنیا سے چلے گئے لوگوں کی نظر کی وجہ سے. کم عمر تھی. میرا ایک دوست تھا لکھنؤ کا، کیا زبردست مقرر تھا. میں اس سے کہا کرتا تھا یار تیرے بدن میں اللہ نے گھوڑے کے پھیپڑے لگائے ہیں. 6 گھنٹے مسلسل بیان کرتا تھا اور علمی بیان، ادھر ادھر کی پھیکم پھاک نہیں. ڈینگو کا مرض ہوا، فوت ہو گئے. پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی. بہت جید عالم اور کیا بلا کا حافظہ اور کیا بلا کا اس کی زبان چلتی تھی اور کیا اس کا بدن تھا ماشاءاللہ. لیکن اللہ نے قبول کر لیا، بس نظر لگ گئی، ختم ہو گیا. نظر روح کے ساتھ ساتھ بدن کو بھی متاثر کر دیتی ہے. جادو اور جنات یہ 2 چیزیں صرف روح پر اٹیک کرتے ہیں، جسم پر اٹیک نہیں کرتے. لیکن نظر ایسی چیز ہے جو روح کے ساتھ ساتھ بدن کو بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے. سعودی عرب کے علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کینسر کا مرض نظر کا اثر ہے. انہوں نے فتویٰ دیا ہے. اللہ ہم سب کی نظر کے شر سے حفاظت فرمائے. دیکھو، حاسدین کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے.
حاسدین کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے حاسدین بڑھے، میں چاہتا ہوں، لیکن ان کے شر سے حفاظت کی دعا کرنا چاہیے. قرآن نے کیا سکھایا؟ من شر حاسد اذا حسد. اللہ نے یہ دعا نہیں سکھائی کہ اے اللہ حاسدین کو ختم کر دے، ہم ایسی دعا نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ حاسدین کا رہنا تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن ان کے شر سے پناہ مانگو. جیسے آگ بہتر ہے لمیٹڈ صورت میں، جب وہ بڑھ جائے تو پھر وہ برباد کر دے گی. ایسی حاسد ہونا بری چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ پر کوئی حسد کرتا ہے، لیکن اس کے شر سے بچو، اس کی نظر کے شر سے بچو. اس کے سامنے اپنے کمالات مت بیان کرو، میں نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا کما لیا، وہ پروجیکٹ لگایا تھا اس میں اتنے کروڑ کا نقصان ہوا، یہ فائدہ ہوا، وہ سب نہیں. اپنے کمالات حاسدین کے سامنے مت رکھو. ٹھیک ہے جی. بچوں کو بہت جلد نظر ہوتی ہے، گوری چمڑی والوں کو، علماء کو اور بچوں کو بہت 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 جلد نظر ہوتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بلا وجہ سڑکوں پر مت لایا کرو، بلا وجہ لوگوں کو دکھانے کو مت لایا کرو. اور ایک اہم بات آپ کو یہ عرض کروں کہ نظر کمال پر ہوتی ہے، حسن ظاہر پر بہت کم ہوتی ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چہرے کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن ان میں کمال ایسا ہے کہ جب وہ اپنا کمال پیش کرتے ہیں نا، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو ایسے آدمی کو نظر ہوتی ہے. اور نظر کسی بھی چیز کو ہوتی ہے. جادو، جنات یہ صرف انسان کو لگتے ہیں، چیزوں کو نہیں ہوتے. کوئی آدمی کہے اس پر جادو لگ گیا، بے وقوفی کی بات ہے. یہ کوئی چیز ہے؟ یہ تو مردار ہے. کوئی آدمی کہے اس پر جنات بیٹھ گیا، غلط بات ہے. کوئی آدمی کہے اس کو نظر لگ گئی، ماننے کی چیز ہے، حقیقت ہے. ہر چیز کو نظر ہوتی ہے. گھوڑے کو، عورت کو اور گھر کو نظر کھا جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور اب آئیے ایک آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں. نظر کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر حاسد کی نظر. جو بہت زیادہ حسد کرتا ہے نا، اس کی نظر تو انسان کو برباد کر دیتی. نمبر 2، جو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں ان کی بھی نظر ہو جاتی ہے. حضرات حسنین کریمین، حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما وعلیہم الصلاۃ والسلام، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرات حسنین ایسے پڑے ہوئے ہیں اور ہوش میں نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ ان بچوں کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ابا جان میں بڑی حیران ہوں، ابھی یہ بچے باہر سے کھیلتے ہوئے اور اب گر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تیری نظر ان کو لگ گئی ہے، خود ماں کی نظر بچوں کو گئی. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ حسد کرنے والے کی ہی نظر ہو، بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ چاہنے والوں کی نظر بھی تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رکھے اور ایک دوسرے سے خیر لینے کی، منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہفتہ بچا ہے ابھی. صلی اللہ وسلم علی نبی